بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی آج آپ کے سامنے 14 نمبر لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ 13 لیکچر ہم اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 14 نمبر لیکچر کے اندر میں آج آپ کو آگے تو نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن میں جو 13 لیکچر پڑھا چکا ہوں اس کا میں آج آپ کو نچوڑ نکال کے اور آپ کو اس کو استعمال میں لا کے کام کر کے پریکٹیکل دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم نے جو 13 لیکچر پڑھے ہیں ان کے اندر جو فیچرز ہم نے استعمال کیے ہیں تو ان کو کیسے اپنے استعمال میں پریکٹیکلی لا کے ہم ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ کھول چکا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے 4 یا 5 ایک پیراگراف لکھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے متعلق۔ میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے، یا ایک آپ اس کو ایسے سمجھ لیں۔ تو اب یہ میں سمپل مائکروسافٹ ورڈ کھول کے اور ایسے ہی لکھنا شروع ہو گیا ہوں۔ اس کے اندر نہ ہی میری کوئی کسی قسم کی فارمیٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ اس کے اندر میں نے کوئی بولڈ اٹیلک کا استعمال کیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پیراگراف کی سیٹنگ ہے۔ آپ کو کوئی ایک سمپل پیج کے اوپر لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ اس کو ہمیں کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کر کے دکھائیں، اور آپ ٹائپ تو کر لیں گے۔ آپ کی سپیڈ شروع میں کم ہوگی، بعد میں سپیڈ بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی فارمیٹنگ کر کے سامنے پرنٹ نکال کے کیسے دکھائیں گے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو پیراگراف لکھے ہوئے ہیں یہ میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ کو کہیں کوئی کسی قسم کی فارمیٹنگ کا استعمال نظر نہیں آ رہا، تو میں اب اس کے اندر فارمیٹنگ کا استعمال کروں گا۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کیا کچھ اس کے اوپر تبدیلیاں لاتا ہوں، اور ابھی آپ کے سامنے یہ جو فائل کے اندر رائٹنگ ہوئی کھڑی ہے اس کا آپ نے انداز چیک کرنا ہے کس طرح کھڑی ہے، اور جب تھوڑی دیر تک میں فارمیٹنگ کروں گا اور مختلف طرح کے فنکشنز اس میں استعمال کر کے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کروں گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کام ہوا ہے۔ پھر ہم اس کو آخر میں سیو کریں گے اور پھر اس کو پاسورڈ بھی لگائیں گے اور پرنٹ بھی نکالیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جی کہ اس کے اندر فانٹ کا سائز کون سا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب ہم فانٹ نارمل فانٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو میکسیمم 12 کا فانٹ ہم نے رکھنا ہے، اور اگر آپ کوئی ہیڈنگز وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوں جیسے سرخی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے فانٹ کا جو سائز ہے وہ 14 یا 16 استعمال کریں گے۔ اب یہاں پہ فی الحال میں نے کوئی ہیڈنگز نہیں بنائی ہوئی، میں ترتیب سے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں اس کے اوپر ایک ٹائٹل دینا بھول گیا ہوں کہ یہ میں نے کمپیوٹر کے متعلق یا مائی کمپیوٹر یا ایک کمپیوٹر کوئی ایک مطلب اس کا ٹاپک دینا تھا۔ جیسے شروع میں ہم سٹارٹ میں ایک بڑی سی ہیڈنگ بنا کے اس کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے اوپر یہ کرسر میرا نہیں جا رہا، مطلب اس کے اوپر میں نے جو ایک یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے بڑا سا، تو اب میں اس کو کرسر کے اوپر کیسے لے کے جاؤں گا؟ ایک تو ہم ہیڈر فوٹر کا استعمال کریں گے، وہ تو بعد میں جب ہم پیج لے آؤٹ کے اندر جائیں گے اگلے مینیوز کے اندر وہاں پہ ہیڈرز فوٹر کا یہ استعمال ہوتا ہے انسرٹ کے اندر، اور پیج لے آؤٹ کے اندر اس کی سیٹنگز وغیرہ ہوگی۔ یہ ابھی ہمارے دور کی بات ہے، ہم عارضی طور پہ یہاں پہ اس کا ہیڈر لگانا چاہتے ہیں تو میں یوں کروں گا کہ کرسر کو اس کے سٹارٹ میں رکھ کے انٹر کا بٹن دبا دوں گا تو یہ میرا جو رائٹنگ ہے وہ ایک سٹیپ نیچے آ جائے گی۔ اب ایزیلی مجھے جہاں پہ جگہ مل گئی ہے اور میں اس کے اندر اپنا ٹائٹل جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں لکھ رہا ہوں ایک کمپیوٹر، اس کے متعلق یہ میں نے نیچے سارا مواد لکھا ہے، اور اب میں اس کو فارمیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کو سلیکٹ کر کے ایک تو اس کا سائز بڑھانا چاہوں تو اب آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ یا تو بریکٹ کا استعمال کریں گے، کنٹرول دبا کے بریکٹ، یا شفٹ کنٹرول اور ای کو جو بڑا ہے کا سائن پڑا ہے ایم کے ساتھ پڑے ہیں وہ تیر کے نشان کام اور فل سٹاپ پہ، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، یا پھر آپ یہاں سے گرو فانٹ کا استعمال کر سکتے ہو، یا پھر یہاں سے سائز کو بڑھا سکتے ہو۔ اب آپ نے اپنی سچویشنز کے حساب سے جہاں خوبصورت لگے ایڈجسٹمنٹ اس کی کر لینی ہے کہ کہاں پہ یہ بہتر فانٹ جتنا آپ اس کی سائز میں اضافہ کریں گے نظر آئے، بہتر جو لگے وہ آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ اب عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس کو سینٹر میں لے کے آنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو 2 چیزیں پڑھا چکا ہوں پہلے۔ اب دیکھیں آپ پڑھ چکے ہیں لیکن جب تک آپ اس کا پریکٹیکل استعمال نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ کو ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ اب میں 2 چیزیں یوں بتا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہاں سے انکریز انڈینٹ کا استعمال کریں، یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں سابقہ لیکچر کے اندر،
اور اگر آپ ڈیکریز انڈینٹ کا استعمال کریں تو یہ جو ہے واپس آ جائے گی. یہ میں نے پیرے کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا تھا. اس کی شارٹ کٹ میں نے صرف ٹیب کا بٹن جو کیپس لاک سے اوپر کیو والے بٹن کے ساتھ پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر دو اپوزٹ ایرو کی بھی بنے ہوئے ہیں, ایک طرف منہ تیر کا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھی ہے, اوپر ٹیب لکھا ہوا ہے. آپ سلیکٹ کر کے سمپل اور ٹیب کا بٹن دبائیں تو یہ دیکھیں جہاں آپ جتنی مرتبہ آپ ٹیب دبائیں گے یہ کرسر مطلب جو رائٹنگ ہے یہ آگے پیچھے موو ہوگی, اور اگر آپ شفٹ ٹیب کا استعمال کریں گے تو یہ واپس کی طرف موو ہوگی بیک سائڈ پہ, جس کو ہم ڈیکریز انڈینٹ کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپشن پڑا ہے تو یہ بھی میں نے لگا دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ڈبل انڈر لائن کروں, تو میں ڈبل انڈر لائن کیسے کروں گا؟ سمپل میں نے آپ کو یہاں پہ یہ انڈر لائن کرنے کا طریقہ بتایا تھا, یہاں سے کلک کر کے آپ کر سکتے ہو, یا پھر آپ اس کو یوں ڈبل انڈر لائن بھی کر سکتے ہو. یہ ایرو کی ساتھ بنا ہوا ہے, یہ سارے فیچر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اب میں پریکٹیکلی اس کو استعمال کر کے ایک ایک کر کے یہاں پہ فارمیٹنگ میں استعمال کر رہا ہوں. یہ بھی ہمارا ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں جی کہ پیراگراف کی جو سیٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا, ایک تو اس میں فانٹ کا استعمال جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فانٹ اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کا فانٹ چینج کر لوں گا, جیسے یہ میں نے کیلیبری رکھا ہے, یا نیچے اگر آپ غور کریں بیک سائڈ پہ تو آپ کو فانٹ لکھائی کا جو سٹائل ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا ہم ایریل بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر آفیسز کے اندر, یا پھر ہم کیلیبری یوز کرتے ہیں, یا پھر ٹائمز نیو رومن کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب اس میں سے جو آپ مرضی اپنا فانٹ کو چوز کر لیں. میں یہ یہاں پہ کیلیبری کو یوز کر رہا ہوں. اب یہ سٹیپ بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ فانٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو میرا پیرا ہے اس کی سیٹنگ کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں نا زگ زیگ ہے, مطلب کہ کوئی لائن چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, جبکہ آپ اس سمت دیکھیں تو آپ کو جو پیراگراف ہے وہ بالکل پلین نظر آ رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پیرے کو پلین کر لوں, تو یہاں پہ یہ جسٹیفائی کا آپشن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کنٹرول جے کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جسٹیفائی ہو جائے گا. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارے اب یہ درمیان میں گیپ کیوں آ گیا ہے یہ بھی میں ساری ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں. آپ علیحدہ علیحدہ پیراگراف کر کے کریں گے, اس کو چینج کریں گے تو اس کے اندر گیپ نہیں آئے گا. آپ سارے کو اکٹھا سلیکٹ کریں گے, جہاں مطلب انٹر کا یوز نہیں کیا ہوا ہوگا تو وہاں پہ یہ گیپ شو کرے گا. اس کو بھی میں ریموو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا. اب اگلی چیز یہ ہے جی کہ چلیں آپ نے یہ عارضی طور پہ یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ آپ جسٹیفائی کرنا بھی سیکھ چکے ہیں, آپ لیفٹ رائٹ کرنا بھی سیکھ چکے ہیں کہ پیراگراف کو لیفٹ موو کرنا ہے, سینٹر میں کرنا ہے, رائٹ پہ موو کرنا ہے, یا جسٹیفائی کرنا ہے, جو بھی آپ اس کا استعمال کرنا چاہیں. اب میں چاہتا ہوں جی کہ میں یہ جو میں نے پیراگراف لکھے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سا پیرا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. میں ہر پیرے کے سٹارٹ میں کوئی بلیٹس یا نمبر لگانا چاہتا ہوں. تو میں یہ آپ کو کل پرسوں ہی غالباً پڑھا چکا ہوں کہ آپ یہاں سے بلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. پہلے میں نے پیرے کو سلیکٹ کیا ہے, اس کے بعد میں ادھر سے کوئی بھی بلیٹ یوز کرنا چاہوں تو یہاں سے کر سکتا ہوں. اگر آپ نوٹ کریں تو ہر پیراگراف کے سٹارٹ میں یہ بلیٹ کا نشان لگ گیا. اگر میں چاہوں نمبر لگانا چاہوں تو میں ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں سے نمبر میں چینج بھی کر سکتا ہوں. رومن نمبر لگانا چاہوں, اے بی سی لگانا چاہوں, چھوٹی اے بی سی, تو اگر آپ نوٹ کریں تو ہر پیرے کے سٹارٹ میں یہ لگ گیا. اب اگلی چیز یہ ہے جی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کلرز کا استعمال کروں. میں چاہتا ہوں اس کی میں بیک گراؤنڈ شیڈنگ لگانا چاہتا ہوں, تو میں یہاں سے آپ کو شیڈنگ کا بھی یوز بتا چکا ہوں کہ آپ یہاں سے شیڈنگ اس کی جو مرضی رنگ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کو آپ بیک سپیس کر کے اور یہاں سینٹر میں لانا چاہیں تو یہ پوری پٹی سی بن گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس پوری رائٹنگ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ہر پیرے کو آپ ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے اس پیرے کو سلیکٹ کیا ہے اور میں یہاں سے فانٹ کا کلر کوئی بھی چینج کر لیتا ہوں, بلیو کر دیتا ہوں, گرین کر دیتا ہوں. اب یہ میں نے گرین کر دیا ہے. اب اگلے پیراگراف کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے کوئی کلر دے دیتا ہوں. یہ میرا فانٹ کلر ہے, میں اس کو آپ کو بتا چکا ہوں اچھی طرح. اب میں چاہتا ہوں جی کہ میں اس کے اندر کوئی چیزیں ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں اور میں ہائی لائٹر کا استعمال کروں. تو یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹر بھی پڑا ہے, اس میں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر لیں. جس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے دکھانا ہو اس کو یوں ڈریگ کر کے آپ رگڑتے جائیں, یہ آپ کا آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ کر دے گا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو سلیکٹ کر کے نو کلر کریں اور یہاں سے یوں ڈریگ کر لیں, تو یہ اگر آپ غور کریں جہاں جہاں میں نے ڈریگ کیا ہے وہاں سے اس کا رنگ یہ ہائی لائٹ کا ختم کر دیتا ہے. اب آپ چاہتے ہو جی کہ اس کے اندر میں نے سینٹینسز کا استعمال کیا ہے, کہیں پہ رائٹنگ کا اس طرح سٹائل چینج کیس اپنائی ہے کہ کہیں پہ لفظ چھوٹا ہے کہیں پہ بڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان سارے پیراگراف کو میں بڑے حروف میں لکھنا چاہتا ہوں, تو یہ آپ کو میں چینج کیس کی مختلف طرح کی حالتیں بتا چکا ہوں.
اب مجھے یہ سارا پیرا بڑے حروف میں لکھنا تھا، بڑے سے مراد کیپس لاک آن کر کے یا شفٹ کا بٹن دبا کے، تو میں اب اس کو سارے کو مٹا کے دوبارہ تو نہیں لکھ سکتا، تو میں اس کو سمپل یوں سلیکٹ کروں گا، یہاں سے آ کے اپر کیس کروں گا، تو یہ دیکھیں سارے الفاظ بڑے ہو گئے. اب یہ روزمرہ زندگی میں آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کو پیراگراف بڑا لکھنا پڑ جائے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ پاور ڈالنے والے فنکشن بھی استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی کہ میرا کمپیوٹر جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن ہے. اب میں نے 3 ڈالا ہے یہاں پہ، یہ میں ذرا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. اب مجھے RD لکھنا ہے تھرڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ RD جو ہے یہ چھوٹا ہو کے اوپر چلا جائے، جیسے ہم فرسٹ سیکنڈ ڈویژن کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سپر سکرپٹ اور سب سکرپٹ کے آپشن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. یہ بھی آپ اس کے اندر یوز، اب کہیں پہ لکھنا پڑ جاتا ہے جی کہ یہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے یا جو بھی ہے، یہ کون سی جنریشن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، تو اس میں یہ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے یہ آپشن آپ یوز کر سکتے ہو. رائٹنگ کے اندر یہ چیز استعمال ہوگی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پیراگراف میں سے کسی چیز کو نہیں شو کروانا چاہتے، تو آپ اسٹرائک تھرو کا استعمال سیکھ چکے ہو کہ اس کو کاٹ کے ہم دکھا سکتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر پیرے کے اندر نہ شامل کیا جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ ہم پیراگراف میں کے اندر سے کچھ رائٹنگز کو اٹیلک کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، یہاں سے اتنے کو تو ہم اٹیلک یا کنٹرول آئی کا بٹن دبا کے ہم اس کو لکھائی کو ترچھا بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ ترچھی نظر آ رہی ہے. اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک فارمیٹنگ کریں گے اور دوسری فارمیٹنگ سیم اگلے پیرے پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فارمیٹ پینٹر کا استعمال بتایا تھا کہ ہیڈنگز آپ بناتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی فارمیٹنگ یوز کرتے ہیں. آج میں کوشش کروں گا اس کو آپ کو شارٹ کٹ کی مدد سے سمجھاؤں. فار ایگزامپل، میں نے یہ ایک پیراگراف لکھا ہے، اس کو میں نے بولڈ کر دیا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہر پیراگراف کو بولڈ کریں یا جو بھی، میں جسٹ سمجھانے کے لیے یہاں کچھ فیچرز لگا رہا ہوں. اٹیلک کر دیتا ہوں، انڈر لائن کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں. میں اس کا کلر بھی یہاں سے چینج کر لیتا ہوں، فانٹ کلر کا، جیسے یہ میں نے کر دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرے کے اوپر میں نے فارمیٹنگ کی ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. نیچے یہ والا جو پیرا پڑا ہے C نمبر والا، میں یہی فارمیٹنگ اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں. مثلا فارمیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں نے بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، کلر جو کچھ اپلائی کیا ہے وہ اس کا میک اپ ٹائپ اتار کے جو کچھ اس کے اوپر میں نے لگایا ہے وہ اس پیرے کے اوپر لگا دے. مطلب کہ رائٹنگ میری اپنی ہے، جیسے یہ ارلی کمپیوٹر 1 اونلی ریسیو کنویسٹ، یہ میں نے لکھا ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فارمیٹنگ ہے نا، یہ جو اے کمپیوٹر از اے مشین دیٹ، یہ رائٹنگ تو اس کی اپنی ہے، اوپر یہ جو فارمیٹنگ ہوئی کھڑی ہے یہ اتر کے اس کے اوپر لگ جائے. مثلا اس کا کلر، اس کا سائز، اس کا انڈر لائن سٹائل. ابھی یہ دیکھنا میں کیسے کروں گا. میں اس سارے کو سلیکٹ کر کے اپنے کی بورڈ سے شفٹ، کنٹرول اور C کا بٹن کٹھا دبا دوں گا. کنٹرول C صرف دباتے ہیں تو وہ کاپی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں شفٹ، کنٹرول اور C کٹھا دبا رہا ہوں. تو آپ نوٹ کریں یہ اس کے اوپر سے فارمیٹنگ کاپی ہو گئی ہے، ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب میں اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں تو پہلے میں اس پیرے کو جتنے ایریے تک یہ لگانا چاہ رہا ہوں سلیکٹ کر لوں گا. اب میں اپنے کی بورڈ سے شفٹ، کنٹرول اور V کا بٹن دباؤں گا. V فار وین جس کو کہتے ہیں، یا پیسٹ کے لیے آپ V استعمال کرتے ہو. اب میں نے یہاں پہ شفٹ، کنٹرول V دبانا ہے. ابھی میں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوں، ابھی پریس نہیں کیا. جیسے ہی میں دباؤں گا آپ نے نوٹ کرنا ہے وہی فارمیٹنگ اس کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے. اب دیکھیں کتنا ٹائم بچ گیا ہے. یہ بھی وہی، اب لکھائی آپ غور کریں وہ اپنی لکھائی ہے، یہ ہماری اپنی اس پیرے کی لکھائی ہے، لیکن جو اس کے اوپر ڈیزائن لگے ہوئے ہیں وہی اس کے اوپر ڈیزائن لگ چکے ہیں. تو یہ فارمیٹ پینٹر آپ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیرا آپ نے لکھا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہی پیرے والی سیٹنگ اس پہ اپلائی کروں، تو آپ کیسے ایک ایک کر کے کھیلتے رہیں گے جی کہ بولڈ کریں، اٹیلک کریں. سمپل آپ جسٹ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، فارمیٹ پینٹر کے اوپر کلک کر دیں، آپ کی مرضی. یا اگر آپ یہ نوٹ کریں میں اس کے اوپر کرسر رکھتا ہوں تو یہ اس کی شارٹ کٹ بھی بتا رہا ہے. یہی شارٹ کٹ آپ نوٹ کر لیں، یہی پریس کر کے، جیسے ابھی میں نے شفٹ، کنٹرول C اور شفٹ، کنٹرول V کا استعمال کیا ہے، تو یہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہو. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی کہ آپ نے یہ نوٹ کریں کہ میں زوم کم کر کے تھوڑا اس کو لے گیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میری رائٹنگ ہے 2 پیجز کے اوپر کیوں جا رہی ہے، اس کو ایک پیج پہ آنا چاہیے.
اب میں نوٹ کرتا ہوں کہ لائنوں کے درمیان میں نے فاصلہ بہت زیادہ تو نہیں رکھا ہوا، تو میں لائنوں کے درمیان فاصلہ کم رکھنا چاہتا ہوں، تو میں سلیکٹ اس سارے کو کر لوں گا، اور آپ کو اچھی طرح میں نے بتایا کہ یہ لائن سپیسنگ کا آپشن ہوتا ہے، آپ اس میں سے جتنی لائن کا فاصلہ کھلا کرنا چاہیں، جتنے پیجوں پہ اس کو پھیلانا چاہیں یہاں سے پھیلا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے اتنا لائنوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ یہ پتہ نہیں کتنے پیجز پہ چلا گیا، غالباً 4-5 پیجز پہ بڑھ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس طرح میں نے کھلا کھلا لکھا ہوا ہے اور ان لائنوں کے درمیان میں فاصلہ کم رکھنا چاہتا ہوں، تو میں سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں سے لائن سپیسنگ کو ریموو کر دیتا ہوں، یا میں 1.0 کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے اندر بہت کم تنگ لائنیں ہو گئی ہیں، تو اب وہی دیکھیں آپ، جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ 2 پیجز کے اوپر آ گیا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے آپ لیٹر کوئی اپلیکیشن وغیرہ لکھتے ہیں، کافی سارے پیجز پہ پھیلا لیتے ہیں، تو آپ اس سارے کو سلیکٹ کر کے ایک تو سائز کا خیال رکھیں کہ کون سا رکھنا ہے، یہاں سے فانٹ سائز، دوسرا یہاں سے لائن سپیسنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اکثر اوقات ہم 1.5 یوز کرتے ہیں، یہ نارمل جو ڈیفالٹ بھی غالباً یہی ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا رائٹنگ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے یہ تھوڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تنگ لائنیں بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ مراحل تو تھے فارمیٹنگ کے جو تقریباً آپ سیکھ چکے ہو۔ اب ہم اس فائل کو اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم فائل میں جا کے سیو کے اوپر سمپل کلک کر دیں گے، اور یہاں ہمیں اپنی فائل کا نام دینا پڑے گا، جیسے یہ میں نے سیمپل کے طور پہ ایک کمپیوٹر لکھ دی ہے۔ آپ اس کو یہاں کلک کر کے بیک سپیس کر کے مٹا کے اپنی مرضی کا بھی نام ٹائپ کر سکتے ہو، اور جیسے ہی آپ سیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں ڈاکومنٹ کے اوپر ٹائٹل آ جائے گا اور آپ کی فائل سیو ہو جائے گی۔ اب میں اس فائل کو بند کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ کھولتا ہوں۔ میں نے ورڈ کھولا ہے، فائل میں گیا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ یہ ریسنٹ ڈاکومنٹ کے نام سے یہاں بھی فائلیں پڑی ہوتی ہیں، یہاں سے بھی آپ کلک کر کے اس کو کھول سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپن کے اندر جائیں اور وہاں سے لسٹ میں سے اپنی فائل نکالیں، جیسے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے سیو کر کے۔ اب اس کو میں سلیکٹ کر کے جیسے ہی اوپن کروں گا تو میری وہی فائل کھل کے آپ کے دیکھو سامنے آ گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں یہ میرا کوئی سیکریٹ ریکارڈ ہے اور میں اس کو کوئی کھول نہ سکے، تو میں اب اس کے اوپر پاسورڈ کیسے لگاؤں گا؟ میں یہاں فائل میں چلا جاؤں گا اور پریپیئر میں آ کے میں انکرپٹ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کروں گا، تو یہ میرا یہاں پہ آپ سے پاسورڈ کا تقاضا کرے گا کہ آپ نے اس کو کون سا پاسورڈ لگانا ہے۔ فار ایگزامپل میں 1 2 3 لکھ دیتا ہوں، ریپیٹ بھی وہی پاسورڈ کرنا پڑے گا، ایک مرتبہ دوبارہ لگانا پڑے گا۔ 1 2 3 میں نے لگا دی ہے، اب میں اوکے کر رہا ہوں تو یہ میرا پاسورڈ لگ گیا۔ اب اس فائل کو ایک مرتبہ ریسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ریسٹارٹ سے مراد کہ اس فائل کو یہاں سے کونے سے کلوز کریں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے اس کے اوپر چینجز کی ہیں یہ کرنی ہے یا نہیں، تو آپ نے ہر صورت میں یس کرنا ہے، کیونکہ ورنہ پاسورڈ جو آپ نے لگایا ہے وہ نہیں لگے گا۔ میں یس کر رہا ہوں۔ اب آپ نوٹ کریں کہ وہ میری ورڈ والی فائل جو ہے بند ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی بندہ ایکسیس نہیں کر سکتا جب تک اس کا پاسورڈ اس کے پاس نہ ہو۔ اب میں نے ورڈ کھولا ہے، دوبارہ میں فائل میں گیا ہوں، اوپن کی ہے، اور یہاں سے میں اپنی مرضی کی وہی فائل جو سیو کی ہوئی ہے کھولنا چاہ رہا ہوں، جیسے یہ پڑی ہے ایک کمپیوٹر کے نام سے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ جیسے ہی اوپن کے اوپر کلک کروں گا وہ مجھ سے پاسورڈ کا تقاضا کرے گا کہ آپ اپنا جو پاسورڈ ہے وہ انپٹ کریں۔ میں فار ایگزامپل 1 2 3 لکھ دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی اوکے کروں گا تو آپ نوٹ کریں وہی فائل کھول کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو اس فائل کو ریموو کرنے کا طریقہ بھی پاسورڈ کو میں بتا چکا ہوں۔ پریپیئر میں جا کے انکرپٹ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کریں، اور یہاں جو پاسورڈ آپ کا لگا ہوا ہو اس کو ایک مرتبہ آپ کلیئر کر دیں، مٹا دیں۔ اوکے کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر فائل کو ریسٹارٹ کریں، سیو لازمی کرنا ہے یہاں پہ۔ اب کوئی بھی بندہ اس فائل کو اوپن کرے گا تو بلا پاسورڈ، بغیر پاسورڈ مانگے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ میں ایک مرتبہ آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ فائل میں گیا ہوں، میں یہاں سے ڈائریکٹ ریسنٹ فائل کے ذریعے کلک کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ وہی فائل پڑی ہے میری، میں جیسے ہی کلک کروں گا تو میری فائل بغیر پاسورڈ مانگے کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے اندر جو ہم نے فنکشنز یہ بیسک پڑھے ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں، مطلب پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ اس کی، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ان کی پریکٹس لازمی کیا کریں، اس کے بغیر تو یہ کوئی چارہ نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں آئے گا۔ آپ گھروں میں جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ اس کی پریکٹس کریں، بار بار پیراگراف کو لکھیں، ٹائپنگ کی سپیڈ آپ بڑھائیں۔ یہ جو فنکشنز میں نے سکھائے ہیں ان کو بار بار ان کے اوپر اپلائی کریں، جیسے اب میں نے پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، اب یہ لاسٹ میں اپنے لیکچر کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور میں آخری آپشن آپ کو بتا رہا ہوں۔
آج کا وہ یہ ہے جی کہ آپ نے یہ ساری فارمیٹنگ کی ہے. آپ چاہتے ہو جی کہ یہ میں نے جتنی بھی فارمیٹنگ کی ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی, میں بالکل اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں, مطلب کہ میری سمپل رائٹنگ بچ جائے اور یہ جو اوپر ملبہ لگایا کھڑا ہے میں نے, یہ کلر اور یہ شیڈنگ اور یہ فلاں فلاں چیز, یہ ختم ہو جائے, کوئی فانٹ کا استعمال نہ ہو, سمپل رائٹنگ ہو. میں دوبارہ اس کی اپنے ذہن کے مطابق فارمیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک بٹن پریس کروں گا, ساری فارمیٹنگ ختم ہو جائے گی. اب دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں. ایک تو میں لکھائی کو سلیکٹ کر لوں گا. کٹھا سلیکٹ میں نے کیسے کیا ہے, میں نے کنٹرول اے کا استعمال کیا ہے. جیسے ہی کنٹرول دبا کے اے کا بٹن دباتا ہوں تو پیج کے اوپر جو بھی چیز لکھی کھڑی ہوتی ہے وہ ساری کٹھی سلیکٹ ہو جاتی ہے. اب میں پہلے تو آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں, اس کے بعد میں اوپر یہ جو مینیو کے ذریعے کیسے کریں گے وہ بھی بتاتا ہوں. آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن پکا دبا کے بیٹھ جانا ہے. اب کنٹرول سے ہاتھ نہیں اٹھانا, کنٹرول پکا دبا ہوا ہو اور سپیس کا بٹن دبانا ہے. سمپل جب آپ سپیس کا بٹن دبائیں گے, نوٹ کریں ساری فارمیٹنگ جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے, کوئی کسی قسم کا فانٹ کا اس کے اوپر استعمال نہیں ہے. اچھا اب آپ چاہتے ہیں جی کہ اس کو میں نے تو نہیں کرنا تھا کلیئر, واپس بلانا ہے, تو آپ کیا کریں گے, کنٹرول پریس کر کے زیڈ کا بٹن دبا دیں گے, یہ انڈو ہو جائے گی, دوبارہ واپس اسی حالت میں آ جائے گی. اگر آپ کوئی چیز ڈیلیٹ کر بیٹھتے ہو تو پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کنٹرول زیڈ پریس کریں گے تو وہ چیز واپس آ جاتی ہے. مثلا یہ میں پورے پیرے کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر بیٹھا ہوں, واپس بلانا ہے تو کنٹرول زیڈ کروں گا تو واپس آ جائے گا. یا اگر آپ سارے کو سلیکٹ کر کے کلیئر فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل یہ آپشن موجود ہے کلیئر فارمیٹنگ کا, یہاں کلک کریں گے تو دیکھیں ہر چیز کلیئر ہو گئی. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا, تھوڑا میں نے ڈیٹیل میں پڑھا دی ہے تو سمجھو آپ کا آدھا ورڈ تو اب کلیئر ہو چکا ہے. مزید اس کے اندر کافی بہترین اور انٹرسٹنگ فیچرز ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھتے جائیں گے, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہت بہت شکریہ.